پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس ہدایت اور رعایت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں کافۃ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے ضمن میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو زندگی میں ہم نے اسلام کو کتنا داخل کیا ہوا ہے، اور یہود و نصارہ فیشن پرستی کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو ان سے کتنا متاثر کروایا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن باضابطہ ایک کتاب ہے، لائق کتاب ہے۔ اس میں دنیا کے ہر اصول کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو یا میرے معبود کے فرمان کے مطابق ہو۔ ہم یہود و نصارہ سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، ان کے ہر کام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے زندگی کے اسلوب کی تعریفیں کرتے نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو اسلام دیا ہے، اگر اس اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائے تو دنیا کے تمام فیشن پرستی اس کے سامنے ہی نظر آئے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف اپنی مساجدوں میں رکھا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو صرف مدارسوں میں رکھا ہوا ہے، ہم نے اسلام صرف مولویوں کے حوالے کیا ہوا ہے، تاکہ اپنی زندگی کے کسی ایام میں بھی ہمیں اسلام نظر نہیں آتا۔ اسلام کے مطابق اٹھنا، اسلام کے مطابق بیٹھنا، اسلام کے مطابق چلنا، بات کرنا، دینی تعلیم حاصل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائلوں کو سیکھنا ہم نے اپنے اوپر گزارا ہوا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اگر ہم کریں گے تو مشکل میں پھنس جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کو آج محراب و منبر جن کے حوالے کیا ہوا۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اسلوب کو دیکھیں یا دنیا کے معاملات کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، اپنے روزگار کے انداز کو دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ وہ جتنے بھی ہم قانون فالو کرتے ہیں وہ سارے کے سارے یہود و نصارہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو اسلام ایک سچا دین ہے۔ اس کے مطابق جو شخص زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی جنت بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم فیشن پرستی کے لحاظ سے ہم دنیا میں ایسے ہوئے ہیں کہ یہود و نصارہ جنہیں اسلام کا دشمن کہا گیا ہے،
پھر بھی ان کا ایک طرز عمل تھا کہ یہودیوں کے جو رسم و رواج تھے، جو ان کے عبادات والے دن تھے یا ان کے جو تعظیم والے دن تھے، ان کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی تھا کہ فرمایا کرتے تھے جب اسلام کے سارے معاملات میں ختم کر لیتا ہوں، پھر میں یہود و نصارہ کی جو تعلیم پڑھی ہوئی ہے، تورات زبور کا جو میرے پاس علم ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ان کے دلوں کی تعظیم کرنا یا ان کے جانوروں کی تعظیم کرنا جو اللہ رب العزت نے یہودیوں پر حرام کر دیا، اس کو حرام سمجھنا، یا تورات یا زبور کی تلاوت کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر بھی میرے رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی کوئی تورات زبور انجیل کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے۔ اتنے آداب جو تھے اس مذہب میں تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا کہ اب اسلام میں آ چکے ہو تو اب اسلام ہی سب سے بڑی پاور ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب بھی اسلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم تورات کی تلاوتیں کرنا شروع کر دو، ثواب سمجھ کر کرنا شروع کر دو، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ہفتے کی بڑی تعظیم تھی، عبادت کا دل رکھا ہوا ہے، تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے عبادت والے دن کا مسلمان ادب و احترام کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے اسلام ہی ایسا بڑا دین دیا ہوا ہے، اور اسلام کو اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے اسلام میں دین کو مکمل باضابطہ ایک دین بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعظیم بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ معاملات میں ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، تو اسلام کے علاوہ کسی بھی معتبر کتاب کا ہم احترام تو کرتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت کرنا، اس کو ثواب سمجھ کر پڑھنا جب جائز نہیں ہے، تو پھر ان کی فیشن پرستی کو استعمال کرنا تب ہمارے لیے جائز ہوگا۔ ان کی دی ہوئی رسم و رواج پر عمل کرنا یا ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ کب جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمیں قرآن کے علاوہ تورات کی تلاوت کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں رہا، کیونکہ اللہ نے باضابطہ اسلام کو ایک دین مقرر کر دیا۔ اب ذرا معاملات سے ہٹ کر اس روایت کو دیکھیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو بعد کے کچھ ایام تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، کہ کیسے تم ان لوگوں سے جا کر سوال پوچھتے ہو جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، تم تورات والوں سے، انجیل والوں سے، زبور والوں سے کس طرح جا کر سوال پوچھتے ہو؟ کوئی اسلام کا سوال ہو، کوئی بھی ایسا سوال ہو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے کے انداز میں فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، تمہیں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ
کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اس دار کتاب کو نازل فرمایا تو یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ بھی فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب کو بڑے آسان انداز سے نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر اللہ نے اسلام کا سارا ڈھانچہ جو ہے بیان فرمایا۔ پورے اسلام کو یہاں پر اسلام کا طرز عمل کس طرح ہے اور مسلمان کو کس انداز سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ نے قرآن اور حدیث میں سارا کچھ فرما دیا ہے۔ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا اور حدیث مبارکہ میں میرے محبوب نے طرز عمل ہمیں سکھا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات تو مسائل کی تھی نا، بات تو صرف کوئی مسئلہ پوچھنے کی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کوئی مسلمان ہو کر بھی کسی یہودی سے جا کر مسئلہ بھی پوچھ لے۔ جب مسائل کی طرف سکتی ہے، تورات کی کوئی مسئلہ، تورات کی کتاب کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی واقعہ ہو، وہ پوچھنے کا حکم نہیں ہے سوائے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تورات، زبور، انجیل میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ اللہ نے ان